जी ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक और सुबह खैर। और आपको बताऊंगी कि अक्सर लोग जब भी दांतों में शदीद दर्द हो रहा होता है ना, तो एक चीज़ जो है उसकी ज़रूर शिकायत करते हैं। वो कहते हैं कि इस दांत के दर्द की वजह से ऐसा लग रहा है कि हमें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना पड़ेगा, और जब जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि ये दांत निकालना पड़ जाए और डॉक्टर कह दे कि भाई रूट कैनाल करवा लें। लेकिन माहिरीन के मुताबिक आज का जो ये जदीद दौर चल रहा है उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है उसके ज़रिए दांत को निकाले बगैर दांत की ट्रीटमेंट की जा सकती है। आपको वो जो दर्द हो रहा होता है ना रूट कैनाल करने की वजह से, वो दर्द आपका दूर किया जा सकता है। रूट कैनाल का नाम सुनते ही जिस तरह मैंने कहा कि हर कोई घबरा जाता है, या फिर ये कि आजकल लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा गूगल करके या फिर यूट्यूब के थ्रू जो है जान जाते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट किस लिए होता है, तो उससे वो परेशान से हो जाते हैं। लेकिन आज हम जब डेंटिस्ट से बात करेंगे, जो मेरे गेस्ट हैं, तो वो हमें बताएंगे कि रूट कैनाल का जो ट्रीटमेंट है वो कितना फ़ायदेमंद है और उससे हम किस तरह बच सकते हैं कि हमारा दांत जो है ख़ासतौर से सेव हो जाता है और निकालना नहीं पड़ता। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर अली हुसैन, डेंटल सर्जन है एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अली, कैसे हैं आप? सुपर खैर। चाय बहुत अच्छी है आज। ओह सुपर के साथ डॉक्टर साहब चाय बहुत अच्छी हो जाती है, और सुपर आप कहेंगे मैं आपको दे नहीं रही तो हैव सम। अच्छा है, नाश्ता मैंने नहीं किया था। अच्छा, आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो सुपर जो है ये कंप्लीट आपका इस वक्त ब्रेकफास्ट भी करा देगा। सुपर की एक खासियत ये है कि जब आप सुपर खा रहे होते हैं ना, तो एक तो ये खस्ता है, क्रंची है, और उसके अलावा ये कि अभी कोई कह रहा था कि ये वो बिस्किट है जिसको आप इजीली जो है वो खा सकते हैं। और जब हमारे पास डेंटिस्ट बैठे हुए हैं तो उनसे हम यही पूछेंगे कि आपको ये कैसा लगा इस वक्त सुपर? जबरदस्त जबरदस्त, नाश्ते के लिए तो बेहतरीन। नाश्ते के लिए अच्छा। तो मैं ये बल्कि ये प्लेट जो है ना डॉक्टर साहब, ये मैं आपके पास रख रही हूँ और ये आपके पास रहेगी, आप नाश्ता कीजिए। मैं एक बॉक्स लेके जा सकता हूँ घर पे? आप ये सारे बॉक्स ले जाएं मेरी तरफ से, ठीक है जी। डॉक्टर साहब ये आप लेके तो जाइए, लेकिन उससे पहले हमारे जो नाजरीन आपको देख रहे हैं, जिसके लिए आपको बुलाया है और आपने अपनी मसरूफियत में टाइम निकाला, वो मसरूफियत क्या थी, मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब ज़रूर खुद बताएं। जी अनफॉर्चुनेटली ये है कि कल अम्मी का ज़रा एक माइनर ऑपरेशन हुआ है। माइनर तो नहीं कहेंगे, उसमें पेस में अम्मी को लगा। लेकिन यह है कि ये डेंटल अवेयरनेस और एजुकेशन, और हम जिस किस्म के एक सिपाही की तरह काम कर रहे होते हैं, तो आज यहाँ पर मौजूद होना उसकी एक निशानी है। तो अम्मी के लिए ज़रा ये एक शेर ये है कि जहाँ जहाँ मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ दुश्मनी मेरी है सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ मेरा एहतराम वो तुमसे है। तो अम्मी स्टे हेल्दी, अभी हमने साथ बहुत रहना है, और बिल्कुल, और अम्मी की वजह से आज अली यहाँ बैठे हैं। आप सबसे ये गुजारिश है कि अगर आप लोगों की अम्मी हयात हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ गुजारें, और इससे बेहतरीन चीज़ कुछ नहीं है दुनिया में, और इससे अच्छा मैसेज कोई नहीं होगा। मैं कहती हूँ अली आज जो आप दे रहे हैं, चलें अली आप ये एक कार खैर है। मैंने जब अली से कहा कि अली आप जब इस तरह टाइम निकाल के आए तो ये कार खैर है, अम्मी के लिए हज़ारों दुआएं हमारी। सबसे पहले ये बताइए कि आपसे हमने हमेशा ओरल हेल्थ के बारे में पूछा जब भी आप आए हैं, रूट कैनाल ज़रा बता दें। लोग बड़े घबराते हैं कि बस डॉक्टर के पास जाएंगे, वो तो या तो दांत निकाल देंगे या कहेंगे रूट कैनाल करवा लो। तो ये रूट कैनाल असल में होती क्या है? एक चीज़ उससे पहले मैं, एक रूट कैनाल से पहले एक चीज़ मैं बताऊं कि आजकल एक नई रिसर्च चल रही है जापान में जी, जिसको 2030 में लोगों के ऊपर लॉन्च कर दिया जाएगा। मतलब वो मार्केट में अवेलेबल होगी। एक इंजेक्शन लगेगा आईवी, और आपका दांत ग्रो हो जाएगा। Really? तो 2030 तक इंतज़ार करें। रूट कैनाल वगैरह की ज़रूरत है, इम्प्लांट की ज़रूरत ख़त्म होने वाली है इंशाल्लाह। जापान में एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर कैत्सू, वो उस पर काम कर रहे हैं। वो एक जीन को बंद करके दांत को रीग्रो करवा रहे हैं। कुछ ऐसे मैमल्स हैं जैसे कि क्रोकोडाइल है और दूसरे एलिफेंट इवन जी, जिनमें दांत बनते चले जाते हैं। उस साइंस को फॉलो करते हुए और कैत्सू तकरीबन 20 साल से इस पर काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अगर उनकी ये चीज़ जानवरों पे, जो कि फेरेट्स पे और अभी माइस पे काम हो रहा है क्लिनिकल ट्रायल्स, इंशाल्लाह वो इंसानों पे भी होगा। और उसके बाद ये है कि जितनी भी ये परेशानियां ये ख़त्म हो जाएंगी। अब आते हैं आपके सवाल पे कि रूट कैनाल। देखिए, रूट कैनाल तक बात पहुंचनी नहीं चाहिए। अच्छा, जब अगर आप डेंटिस्ट के पास साल में एक दफ़ा जाएंगे ना, तो वो पहले ही चीज़ को पॉइंट आउट कर देगा कि यहाँ पर आपका मसला उभर रहा है, या इनिशिएट हो रहा है, या ओरिजिनेट हो रहा है जी। तो आपने वहाँ पर मिनिमम इन्वेसिव प्रोसीजर करवा के, यानी कि फिलिंग सीलेंट्स लगवा के उस दांत को वहाँ बचाना है, फिलिंग वगैरह की मार, ताकि वो बात रूट कैनाल तक ना जाए जी।
مصروفیات کی وجہ سے، فائنینشیل کنسٹرین کی وجہ سے، اوورسیز رہنے کی وجہ سے اگر ان کیس وہ چیز روٹ کنال تک آتی ہے تو روٹ کنال یہ ہے کہ بڑا آج کل کے دور میں بہت پین لیس پروسیجر ہے. نم کیا جاتا ہے اس ایریا کو، نم کرنے کے بعد اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس انفیکٹڈ پارٹ کو، مطلب وہاں کی نسیں صاف کی جاتی ہیں. جی. پھر اس کو بند کر دیا جاتا ہے، سیل کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر کیپ لگا دیا جاتا ہے، تو اس سے آپ کا دانت بچ جاتا ہے. لیکن دیکھیں روٹ کنال کی اگر میں آپ کو اصل ڈیفینیشن بتاؤں تو اس کا مطلب اس وقت دانت آئی سی یو میں ہے. اوکے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ آپ جو کنال ہے اس کو نمنگ کر کے جو آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو ایک طرح ڈیڈ کر دیتے ہیں اس کو. دیکھ ہاں، ڈیڈ کرنا آسان زبان میں اس کو ڈیڈ کرنا ہی کہیں گے، کیونکہ وہاں پر ہم ساری چیزیں صاف کر نسیں صاف کر دیتے ہیں. نسیں صاف کرنے کے بعد اس کو سیل کر دیتے ہیں، وہ ڈال کے ایک مٹیریل ہوتا ہے، جی پی کہتے ہیں ہم لوگ اس کو، بایو کمپیٹیبل ہوتا ہے. اچھا میں پھر کہوں گا کہ روٹ کنال تک بات جانی نہیں چاہیے، نوبت نہیں آنی چاہیے. نہیں ڈاکٹر جانی صاحب چاہیے کون سی ایسے سمٹمز ہوتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب روٹ کنال کی ضرورت ہے؟ جی، اور کیوں نہیں، کس طرح نہیں جا سکتی؟ سب سے پہلا سمٹم یہ ہے کہ جس دانت کے درد کے لیے جی آپ کو گولی کھانی پڑ جائے، میڈیسن، پین کلر، آپ سمجھ لیں یہ وہ دانت ہے جہاں پر نس انوالو ہو چکی ہے. سب سے پہلا سمٹم یہ ہے کہ مجھے گولی کھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، کیونکہ وہ پین جا نہیں رہا وداؤٹ پین کلر. ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پر اب نس انوالو ہو گئی. ڈینٹین سے بات جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے دانت کا، اس سے بات آگے جا کے جو کہ سینسٹیوٹی کراتا ہے، روٹس تک جا رہی ہے، نرو تک جا رہی ہے، پلپ تک جا رہی ہے. تو ان دیٹ کیس آپ کو میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے. اور پین کلر سے اگر آرام آنا شروع ہو جائے کچھ دیر کے لیے، کچھ آورز کے لیے، تو آپ سمجھ لیں کہ اب بات آگے چلی گئی ہے. نمبر 2، رات کو سوتے وقت تکلیف ہوتی ہے. جب آپ لیٹتے ہیں تو اس وقت تکلیف ہوتی ہے، اور وہ اگر اوپر کا دانت ہو تو یہاں تک جاتا ہے، اس ایریا تک. نیچے کا دانت ہو تو کان تک جائے گا یا گلے تک جائے گا. ٹھیک، اور یہاں لیمف نوڈز تھوڑے سے سمٹمز ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں. یہ دوسرا یہ ہے. ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہے کہ گرم پانی یا چائے پیتے وقت آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ٹھنڈا گرم لگنا. ہاں مطلب، لیکن وہ مین گرم ہوتا ہے، گرم سے لگتی ہے. اگر ٹھنڈے سے لگ رہی ہے نا، اور یہ دوسرے سمٹمز نہیں ہیں، تو پھر اس کا مطلب وہ بات پلپ تک گئی نہیں ہے، اوپر کے حصے میں، یعنی فلنگ سے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو یہ سمٹمز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سمٹمز تو آپ نے بتا دی، پھر آپ نے کہا کہ نوبت نہیں پہنچنی چاہیے. ہمارے یہاں تو طریقہ یہی ہے، ڈینٹسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، پورا سال جاتے نہیں ہیں، ویسے بھی نہیں جاتے یا لائف ٹائم نہیں جاتے. اگر آپ کو جب تک کوئی دانت میں درد نہ ہو، کوئی آپ کے جو گمز ہیں ان میں کوئی سویلنگ نہ ہو رہی ہو یا کوئی بلیڈنگ نہ ہو رہی ہو، تو سب کیا آپ کہیں گے لوگوں کو کہ سال میں ایک بار کم از کم وزٹ کرنا ضروری ہے، یا کس ایج کے بعد آپ کو لازماً ڈاکٹر کے پاس جانا ہی چاہیے؟ اسپیشلی دیکھیں جو لوگ سسٹمک پرابلم سے گزر رہے ہیں، فار ایگزامپل ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، ان سب کا نا لنک ہمارے اورل ہیلتھ کے ساتھ ہے. اب میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک گولی ہے مشہور زمانہ، کیلشیم چینل بلاکر، جو کہ بلڈ پریشر کے مریضوں کو دی جاتی ہے. اس کا ایک نقصان، حالانکہ وہ بہت افیکٹو گولی ہے، یعنی کہ وہ ایسی گولی ہے کہ جب کوئی گولی کام نہ آئے بلڈ پریشر کی تو کیلشیم چینل بلاکر دیا جاتا ہے، اس سے فوراً سے بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے. لیکن اس گولی کا ایک نقصان یہ ہے کہ وہ مسوڑوں کو پھلا دیتا ہے. تو کتنے ہمارے پاکستان میں ایسے مریض ہیں، بلکہ اوور آل دنیا میں، جو کہ وہ یہ لے رہے ہیں اور ان کے مسوڑے پھول جاتے ہیں. اب اسپیشلی اگر جن لوگوں کے کچھ ڈینٹل ٹریٹمنٹس ہوئے میں، کراؤنز یا بریجز لگے ہوئے، تو ان میں اور زیادہ وہ سویلنگ نمایاں ہوتی ہے. لیکن پیشنٹ کو یہ چیز نہیں پتہ ہوتی. یہ بتانے والا ڈینٹسٹ ہے، کیونکہ بلڈ پریشر کا جو ڈاکٹر ہے اس نے تو اچھی گولی لکھ کے دی ہے، لیکن ڈینٹسٹ بتائے گا کہ اس گولی سے مسوڑے پھولے ہوئے. پیشنٹ پریشان ہوتا ہے کہ اچانک سے مسوڑے پھولنا شروع ہو گئے ہیں. جب مسوڑے پھولیں گے تو کھانا پھنسے گا، دانت ہلنا شروع ہوگا، پریشان ہو جاتا ہے پیشنٹ. تو اس کو یہ آئیڈینٹیفائی کروانا کہ یہ گولی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ اپنے بلڈ پریشر کے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کو چینج کروائیں. یہ چیزیں ڈینٹسٹ کی ڈیوٹی ہے. تو یہ اسی وقت پتہ چلیں گی کہ جب آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، روٹ کنال کروا لی تو آپ نے ابھی بتایا کہ اس کے بعد آپ اس کے اندر فلنگ کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر کیپ اس پہ لگا دیتے ہیں. کیا روٹ کنال کے بعد فلنگ کافی نہیں ہوتی، کیپ لگنا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کے ایک ریزن یہ ہے، روٹ کنال کے بعد نا دانت برٹل ہو جاتا ہے. یہ چپس نہیں ہوتے ہم کھاتے، اس کی طرح ہو جاتا ہے. اگر کوئی ایکسیسو ٹینسائل یا کمپریسو فورس اس پہ لگے گی تو وہ کریک ہو جائے گا دانت. تو اس دیکھیں بچا تو لیا ہم نے دانت کو، اب اس سے فنکشن لینے کے لیے جو اس کا اصل کام ہے دانت کا،
कैप या क्राउन लगाना ज़रूरी है, भले वो आप 2/3 लगवाएं, फुल क्राउन लगवाएं, लेकिन क्राउन लगवाना उस पर फिर ज़रूरी पड़ता है। डॉक्टर साहब इसलिए भी लोग नहीं जाते डेंटिस्ट के पास, वो कहते हैं कि फिर हमें महंगा ये है। ट्रीटमेंट महंगा बहुत है, क्राउन जब लगता है फिर आपको ये भी ये डिसाइड आपने करना आदत पड़ता है। लगा दी, पूरे शो में मैं खाता रहूँगा, नहीं मैंने आपने नाश्ता क्योंकि नहीं किया। ब्रेकफास्ट नहीं किया तो फिर सुपर डुपर है, सुपर से भी ऊपर ऊपर। अच्छा, जी जी। तो आप इसको एंजॉय करें साथ साथ, और ये भी बताइए कि इस तरह जब महंगा आप हो तो क्या करें? हाँ महंगा हो तो खर्च करें। खर्च करें, क्योंकि अगर आप खर्च तो क्या वो लाइफ टाइम के लिए हो जाता है रूट कनाल पे, आप एग्जैक्टली जब लाइफ टाइम कैप के लिए करवा होता लेते हैं है। तो देखें जिंदगी में कोई भी चीज़ लाइफ टाइम नहीं होती है। कितने ये अरसे मैंने तक जो ये अम्मी रहता का है? पेस मेकर का जी, जी। बताया, इनकी भी जो कंपनी बनाने वाली है ना, वो भी एक चीज़ 1 साल तक 10 साल के लिए गारंटी देती है। आप सोचें, जो आपके निज़ाम को चला रहा है, दिल को चला रहा है, वो कंपनी आपको 10 साल की गारंटी देती है, तो लाइफ टाइम तो कोई भी चीज़ नहीं है। सही। लेकिन यह है कि उसकी मेंटेनेंस आपने करनी है। डॉक्टर साहब किस तरह मेंटेनेंस आपने करेंगे? फ्लॉस फॉर करना है, एग्जांपल आपने फ्लॉस करना है, आपने अपने ब्रशिंग का ख्याल रखना है, आपने ऑब्वियसली कुछ ऐसी एहतियात करनी है जो चिपकने वाली चीज़ें फिर उस कैप से आपने नहीं खानी, क्योंकि वो कैप पर निकल आता है। नॉर्मली कितने अरसे तक चलता है ये कैप जो आप लगवाते देखिए, हैं? अगर आप ख्याल रखेंगे तो वो चलेगा, अच्छा खासा अरसे तक चलता है, लेकिन मेंटेनेंस का आपने ख्याल रखना है। ऑब्वियसली आम नेचुरल दांत से 10 फोल्ड ज़्यादा ख्याल रखना होता है आर्टिफिशियल चीज़ का। क्योंकि वो आर्टिफिशियल है ना, कोई भी चीज़ जो आर्टिफिशियल है, जो इंसान बना रहा है, सही। इंसान बना रहा है, और एक चीज़ खुदा बना रही है, ठीक है, खुदा की हस्ती ने बनाया है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे और भी बहुत सी बातें करनी है। मुझे आपसे ये भी पूछना है कि जब हम रूट कैनाल कराने जाते हैं और फिर कैपिंग करवाते हैं, तो कैपिंग में हमें डिसाइड करना होता है कि वो मटेरियल कौन सा हम लगवाएं या क्या, और कौन सा बेस्ट है, ये सब आपसे जानते हैं। और ये भी जानेंगे कि उसके बाद क्या आपका जो रियल दांत है, या तो वो बिल्कुल ही नहीं रहता या फिर वो कमज़ोर हो जाता है या क्या, ये सब आप बताएंगे। लेकिन लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ। जी ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। डॉक्टर अली हमारे साथ हैं, डेंटल सर्जन हैं एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं, और इनसे ज़रूर पूछेंगे इम्प्लांट के बारे में। लेकिन अली, अभी मुझे आपसे ये पूछना है, आप ये बताइए कि हम रूट कनाल करा ली हमने, आप फॉर एग्जांपल आप डेंटिस्ट हैं, मैं आपके पास आई, मैंने रूट कनाल करा ली, अब आप हमें कहेंगे कि भाई कैपिंग इस पे होनी है, कैप का हमें डिसाइड करना होता है, तो कौन सा कैप सही रहता है? एक मटेरियल होते हैं ना मुख्तलिफ, मेटल है, सिरामिक है, और भी कुछ हैं, मुझे इतने नाम नहीं आते, आप खुद बताएंगे। सारे नाम कह दिए हैं मैंने, सारे नाम कह दिए। मेटल और सिरामिक ही हैं। तो ये होते हैं नॉलेजेबल होस्ट, ठीक है, वेल लर्न। अच्छा जी, एक होता है PFM, पोर्सलिन मेटल, ऊपर सफेदी अंदर मेटल, एक होता है मेटल, और तीसरे होते हैं सिरेमिक्स। सिरेमिक्स में जरकोनिया आता है, पोर्सलिन क्राउन्स आते हैं। देखें, सारे जिस तरीके से डेंटिस्ट्री में एडवांसमेंट आती जा रही है, सारों की अपनी अपनी अहमियत है, सारे क्राउन्स की जी। अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से जल्दी क्रैक कौन सा नहीं होता? क्रैक होना होगा तो कुछ भी हो जाएगा क्रैक, ओके। लेकिन अगर आपने संभाला है, डेंटिस्ट ने अपनी अच्छी स्किल और लेबोरेटरी ने अच्छा काम करके दिया है, तो वो थर्ड पार्टी बनाती है, लेबोरेटरी जी बिल्कुल, लैब में खुद नहीं बनाता, ठीक है। वो जो इन हाउस बनते हैं वो टेम्परेरी कहलाते हैं, टेम्परेरी क्राउन्स होते हैं, ताकि कुछ लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई काम करवाते हैं, कहते हैं हमें ये जगह को फिलहाल टेम्परेरी कुछ लगा दें, तो वो तो इन हाउस बन जाते हैं, लेकिन जो परमानेंट होते हैं वो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। तो ये तमाम तीनों, जब डेंटिस्ट, पेशेंट और लेबोरेटरी का जब एक साथ एक सही समझ लेंगे एक सही काम होता है, तो फिर ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है। और आप ये कहते हैं कि रूट कनाल कराना जो है बेहतर है, अगर आपको ये तकलीफ हो रही है तो फौरी आप करा लें, जो तकलीफ मैंने बताई, या उससे बर्दाश्त करते मैंने बताया, नहीं बर्दाश्त तो नुकसानदेह हो सकता है, बर्दाश्त करेंगे तो फिर दांत निकलवाना है अल्टीमेटली। अच्छा, फिर आपको इसका फिर नेमुल बदलना है। मेरे पास अभी भी ऐसे मरीज आते हैं जिनका दांत बच सकता है रूट कनाल से, वो कहते हैं हमारा दांत निकाल दें, बस जिद होते हैं। अच्छा, किसी भी एज में आपको जरूरत पड़ सकती है रूट कनाल की? या बच्चों का भी होता है, बच्चों का भी होता है। दूध के दांतों के भी रूट कनाल होता है, उसको नाम कुछ और होता है, वो पल्पेक्टमी कहते हैं उसको। तो उसके लिए भी होता है कि आप जब वो दूध के दांत अगर आप रूट कनाल करते हैं तो वो भी थोड़े, उस पर भी क्राउन लगाए जाते हैं, क्योंकि फिर तो बच्चे का दांत तो असल दांत तो निकलना होता है ना। हाँ, वो तो निकलना होता है, लेकिन आपने उसको देखें, अगर तो आपने ये बात छेड़ दी तो यकीनन बच्चों की अगर बात कर आपने लेते हैं। एसिडिक माहौल रखा, एसिडिक माहौल मतलब कीड़ा वहाँ रहा, जी, तो
آس پاس کے دانت اور آنے والے پکے دانت خراب ہو سکتے ہیں. تو اس ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ابھی ضرور پوچھوں گی لاسٹ میں کہ لاسٹ ابھی ہے نہیں, ابھی بہت سارے سوال ہیں, ضرور پوچھوں گی کہ ہمیں اپنی اورل ہیلتھ کے لیے شروع سے کتنا اور کس طریقے سے خیال کرنا چاہیے. کیا دن میں وہ 2 دفعہ برش کرنے کافی ہوتا ہے اور باقی فلاسنگ وغیرہ بھی ضروری ہے, آپ بتائیں گے. لیکن اس سے پہلے کیونکہ آپ امپلانٹولوجسٹ ہیں, یہ امپلانٹ کرانا کیا ہے, کیا امپلانٹ اگر کرا لیا تو آپ چھٹکارا ہر چیز سے, روٹ کنال سے بھی سب سے, بس آپ نے امپلانٹ کرا لیا ہے, اب تو آپ کا جو نیا دانت لگ گیا ہے اور وہ سیف ہو گئے ہیں آپ. اچھا دیکھیں, کیا ہے امپلانٹ اصل میں ہے کیا؟ امپلانٹ ایک ٹائٹینیم اسکرو کہلاتا ہے, بایو کمپیٹیبل, جو کہ اس جگہ پہ لگایا جاتا ہے جہاں دانت نہیں ہے. تو روٹ کنال سے تو چھٹکارا نہیں ہے. اگر آپ روٹ کنال کو کمپیئر کریں امپلانٹ سے, تو روٹ کنال تو دانت کو بچانے کے لیے, امپلانٹ دانت کو لگانے کے لیے ہوتا ہے. اچھا, روٹ کنال کے بعد بھی امپلانٹ کرایا جا سکتا ہے؟ نہیں, دیکھیں روٹ کنال سے دانت بچ رہا ہے, دانت موجود ہے اس وقت, اور ہم روٹ کنال سے دانت کو بچا رہے ہیں. اور اب جب دانت نہیں ہے تو جب نکلوانے کے بعد تو کے پھر ساتھ ایگزیکٹلی, تو پھر اس لیے. اور دیکھیں امپلانٹ کا یہ ہے کہ امپلانٹ میں ایک روٹ ہوتی ہے, جی ایک فکسچر ہوتا ہے, وہ اس کو ہم ہڈی کے اندر ڈالتے ہیں, پھر کچھ مہینوں کے بعد, 2 مہینے کے بعد, 2.5 مہینے کے بعد, 3 مہینے کے بعد اس کے اوپر کراؤن لگایا جاتا ہے. تو ایک پورا ایک مکمل اسٹرکچر دانت کا تیار ہو جاتا ہے. وہ ایک تھوڑا سی ایک سرجری ہوتی ہے, سرجری بھی نہیں کہیں گے اس کو, ایک چھوٹا سا پروسیجر ہوتا ہے جس میں, نو اٹس ناٹ پینفل, اس میں تھوڑا سا اس کو انسیجن دینے کے بعد اس فکسچر کو ڈال کے بند کر دیتے ہیں, ٹاکی لگا کے. 2.5 مہینے بعد اس کو کھول کے اس کے اوپر ہم کیپ لگا دیتے ہیں. بہت کامیاب پروسیجر ہے, بہت رسک فری پروسیجر ہے, کوئی اس کا نقصان نہیں ہے, اور زندگی بھر اگر پیشنٹ خیال رکھے تو وہ آرام سے پیشنٹ اس سے کھانا کھاتا ہے. اچھا, اور اس کے لیے آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ زندگی بھر آپ جو ہے اس کے ساتھ امپلانٹ پھر میں وہ کروانے کہوں گا گارنٹی از ناٹ اے رائٹ ورڈ, بٹ یہ ہے دیکھنے میں کہ کیا اگر خیال رکھا جائے تو زندگی بھر چلتا ہے. اچھا, کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ہاں, انٹل انلیس کچھ پیشنٹ کو اگر فار ایگزامپل HIV ایڈس اگر خدا نخواستہ کسی مریض کو ہے تو اس میں یہ کنٹرا-انڈیکیٹڈ ہے, نہیں کرایا جاتا. اسموکنگ اگر پیشنٹ کرتا ہے تو اس کی امپلانٹولوجسٹ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کی اسموکنگ کو کم کروا دے. اب تیسرا ایلیمنٹ ہے شوگر کا. ڈائبٹیز ان کنٹرول ہے, ٹھیک ہے, 7.5 سے اوپر اگر ہے یا 7 سے اوپر ہے تو احتیاط, پیشنٹ کو احتیاط پہ لے کے جانا ہے, اس کی شوگر کو ٹھیک کرنا ہے, اس کی ڈائٹ موڈیفیکیشن کرنی ہے, اس کی گولیوں کو صحیح کرنا ہے, اس کی شوگر کو صحیح لیول, پھر امپلانٹ ڈالنا ہے. اور اس کو یہ کہنا ہے کہ شوگر کا تعلق امپلانٹ سے ہے. دا مومنٹ شوگر بڑھے گی باڈی میں, امپلانٹ کے کمزور ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں, فیل ہونے کے. پھر چوتھا ایلیمنٹ ہے وائٹامن ڈی کا, کیونکہ ہڈی میں ڈالا جاتا ہے, تو ہڈی کے اندر وائٹامن ڈی ہے, ٹھیک ہے جی. تو وائٹامن ڈی اگر آپ کی باڈی میں کم ہے تو امپلانٹ کے فیل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جو کہ امپلانٹ کی کامیابی کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر یہ تمام یہ چیزیں, اگر کوئی بھی ایک سمٹم ایسا ہے جو چاہے وہ شوگر ہو یا پھر آپ نے HIV کا کہا, پھر آپ نے کہا کہ یہ کیلشیم کی کمی ہونا, وائٹامن ڈی کی کمی ہونا, ایسی صورت میں کیا ڈینٹسٹ پھر کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ امپلانٹ نہیں؟ دیکھیں وائٹامن ڈی اگر کم ہو تو وہ تو شارٹس لگائے جا سکتے ہیں, انجیکشنس ہم لگوا دیتے ہیں. شوگر کا یہ ہوتا ہے کہ اگر شوگر ان کنٹرول ہے تو پھر پیشنٹ کو ہم تھوڑا سا پہلے اس کی ڈائٹ موڈیفیکیشنز اور اس کی گولیاں چینج کر کے اور 2-3 مہینے کا اس کو آبزرویشن پہ رکھ کے پھر ہم اس کو ایک ری ایشورنس یہ کرواتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب آپ نے شوگر کا خیال رکھنا ہے اگر امپلانٹ کو آپ نے چلانا ہے زندگی. ٹھیک ہے, امپلانٹ کی ہم اس لیے بات کرنا شروع کی کیونکہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ایکسپرٹ ہیں, امپلانٹولوجسٹ ہیں, اور اتنے زیادہ جاننا, جو جدید طریقہ علاج سے جاننا ضروری ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, اس لیے میں نے بات شروع کی. لیکن روٹ کنال پہ بھی میں آپ سے اور بات کروں گی. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کہ روٹ کنال کرانے کے بعد کون سی احتیاطی تدابیر ہیں, یا ہمیں اپنی اورل ہیلتھ کی کس طرح خیال رکھنا ہے, اور اس سے بڑھ کر یہ کہ امپلانٹ کروانے کے بعد کس چیز کا سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے, یہ سب جانتے ہیں. رہیے گا ہمارے ساتھ. جی, بریک سے آگے واپس ہمارے ساتھ ہیں ڈینٹل سرجن ڈاکٹر علی, جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ روٹ کنال کرانے نا ہمارے لیے فائدے مند ہے اور نقصان دہ نہیں ہے, ہم اپنے دانت کو بچا لیتے ہیں, اور پھر اس سے بڑھ کر جب دانت بچ جاتا ہے تو امپلانٹ کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے نا, ایسا ہی ہے نا. چلیں جی, روٹ کنال کروا لی, سب ہو گیا, اس کا خیال بھی ہم نے رکھنا ہے, اور وہ کافی عرصے تک جب تک خیال نہیں رکھیں گے نہیں چلیں گے, اور کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہے, آپ نے سب بتایا.
بچوں کا بھی آپ نے کہا کہ روٹ کنال ہو سکتا ہے. جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے لیے ذرا گھر والے گھبراتے ہیں, جو ذرا زیادہ ایج کے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ان کو نہ, کیونکہ ان کو بی پی بھی ہے, شوگر بھی ہے, ایسے میں کیا سجیسٹ کریں گے جو ہمارے گھر کے بزرگ افراد ہیں؟ میں بزرگوں کے لیے تو پہلی میری گائیڈنس یہ ہوتی ہے کہ جتنے مضبوط دانت منہ میں موجود ہیں ان کو درد ہونے پہ نکلوانے کی کوشش نہ کریں, ٹھیک ہے, بچا لیں. غنیمت ہوتی ہے اگر آفٹر 60 مضبوط دانت منہ میں موجود ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں تو ہر تیسرے بندے کو شوگر ہے اور شوگر کی وجہ سے مسوڑے کمزور ہوتے ہیں اور دانت ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر مضبوط دانت منہ میں موجود ہیں, کیونکہ پہلے دیکھیں جو ہمارے بزرگ ہیں جتنے ان کی ڈائٹ ایک زمانے میں بہت اچھی ہوا کرتی تھی, ڈرائی فروٹس کھایا کرتے تھے, نیچرل آرگینک کھانے کھایا کرتے تھے. اب جو ہماری عادتیں ہیں وہ ہم اسپوائلڈ ہو چکے ہیں, تو اس وجہ سے ان کے دانت اگر جو موجود ہیں اور سخت ہیں, ہل نہیں رہے, ان کو منہ میں رکھنے کی کوشش کریں. ان کی روٹ کنالز وغیرہ کروا کے یا فلنگز کروا کے یا کراؤن برج کروا کے ان سے کام چلایا جا سکتا ہے. ان سے کام چلایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر دیکھیں شوگر وغیرہ جیسے میں نے 4 جو کمپوننٹس بتائے تھے امپلانٹ سے, شوگر ہے, بی پی ہے, تو ان دیٹ کیس پھر یہ ہے کہ بزرگ پھر ڈینچرز کی طرف جاتے ہیں. وہ نکالنے لگانے والے جو دانت ہوتے ہیں, بتیسیاں جسے کہتے ہیں یا ریموویبل ڈینچرز جسے کہتے ہیں, اس میں بھی کافی قسمیں ہیں. اس میں بھی سافٹ آ جاتا ہے, فلیکسیبل ڈینچرز آ جاتے ہیں. تو لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو امپلانٹس نہیں لگوا سکتے. ڈینچرز کی جو آپ بات کر رہے ہیں, جو ریموول جو کہ مجھے پسند نہیں ہے پرسنلی, وہ ایک جوتے کی طرح ہوتے ہیں, رات کو آپ نے اتار کے سونا ہے. لیکن اگر آپ کے یہ کوئی آپشن آپ کے لیے نہ بچے تو پھر یہ ڈینچرز کا آپشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بھی پوچھنا ہے آپ سے, جب آپ نے ڈینچرز کا ذکر کیا ہی ہے, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بزرگ افراد جو ہیں ایج کے ساتھ ساتھ ان کے دانت جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. یہ کیا ریزن ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ 3-4 اور نان کیریوجینک فیکٹرز ہوتے ہیں, مطلب کیڑے کے علاوہ جو فیکٹرز. سب سے پہلا فیکٹر ہے ایبریشن, دانت کو گھس گھس کے برش کرنا, ٹھیک. دوسرا ہے ایٹریژن, آپس میں دانتوں کو مارنا, کلینچنگ جسے کہتے ہیں. تیسرا ہے ایروژن, تیزابیت کی وجہ سے دانت جو ہو جاتے ہیں, یا پھر کاربونیٹڈ ڈرنکس وغیرہ پینے کی وجہ سے دانت گھس جاتے ہیں, رگڑ جاتے ہیں, یا یہ تینوں ایک ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ریزن ہے جو کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ایج کے ساتھ گھسنا شروع ہو جاتا ہے. دوسرا ایج کے ساتھ جو سسٹمک پرابلمس کی وجہ سے, جیسے کہ شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, ان بیماریوں کی وجہ سے, اور دوسرے جو تھائرائڈ ہے یا پھر کوئی اور بڑی پرابلمس ہے, اس کی وجہ سے جو مسوڑے خراب ہو کے ہڈی گھسنا شروع ہوتی ہے اور دانت ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے. تیسرا ریزن یہ ہے کہ وتھ ٹائم ہماری ہڈی گھسنا شروع ہوتی ہے. اب دیکھیں یہاں پھر امپلانٹ کا میں ذکر کروں گا. امپلانٹ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہڈی کے گھسنے کو روکتا ہے. تو پھر ڈاکٹر صاحب بزرگ افراد جن کے لیے امپلانٹ کروانا ضروری ہے, کیا کس ایج میں جو ہے آپ کو یہ؟ میں نے 95 ایئرس کے ایک بزرگ کا امپلانٹس کیے ہیں, 12 امپلانٹس. ریئلی؟ جی, وہ ناردرن ایریا کے تھے اور ماشاءاللہ سے کافی مضبوط, بس اس لیے کیونکہ اسٹرانگ امیون کے ساتھ, اور 95 ایئرس الحمدللہ, اینڈ ہی از اسٹل الائیو, اور بہت خوش ہیں. مجھے سال میں ایک دفعہ میرے ساتھ کانٹیکٹ بھی ہوتا ہے ان کا. ان کے میں نے 12 امپلانٹس کیے تھے, 6 اوپر 6 نیچے. لیکن اب یہ سن کے جو ہے نا بزرگ افراد یہ نہ سمجھے کہ ہر ایک, ہاں دیکھیں میں نے وہ بتایا نا, وہ سارے ٹیسٹ کے تھرو, سارے جو ہم امپلانٹ سے پہلے ہم ایک سی بی سی ٹی کرواتے ہیں جو کہ اسکین ہوتا ہے ہڈی کا, جس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں, تمام چیزیں, سارے انڈیکیٹرس آ جاتے ہیں کہ امپلانٹس لگائے جا سکتے ہیں, کس کس جگہ پہ لگائے جا سکتے ہیں, کیا ڈائریکشن ہو. ابھی تو امپلانٹولوجی میں ہارورڈ سے ٹریننگ کر رہا ہوں اس وقت, 2 ماڈیول میرے ہو چکے ہیں, 2 باقی ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی ڈیجیٹلائز ہو گئی یہ چیزیں کہ وہ خود ہی اب بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اس جگہ پہ امپلانٹ ڈالنا ہے, اور بہت سکسیزفل ٹریٹمنٹ امپلانٹس کے چل رہے ہیں. کنسیڈرنگ کہ وہ ہم ایوری پیشنٹ اٹس ناٹ امپلانٹ پیشنٹ, میں پہلے کلیئر کر دوں. جب وہ امپلانٹ کے پیشنٹ سارے پروسیس سے گزر کے جب ہم اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد تو وہ چیزیں بہت بہتر ہو جاتی ہیں پیشنٹ کے لیے. چلیں, یہ تو بہت اچھی آپ نے بات بتا دی. اب ذرا آ جاتے ہیں اس پہ کہ اگر آپ نے امپلانٹ کرا لیا تو اس کے بعد آپ نے کس طرح کیئر کرنی ہے, روٹ کنال کے بعد کس طرح کیئر کرنی ہے, اور پھر اوور آل لاسٹ میں آپ سے پوری آپ کی اورل ہیلتھ جو ہے ہمیں خیال کرنا ہے وہ کس طرح کرنا ہے. ٹھیک, دیکھیں امپلانٹ لگانے کے بعد بھی 2 آپشنس ہوتے ہیں, یا آپ ڈینچر لگوا رہے ہیں یا برش لگوا رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے اوبویسلی 6 مہینے میں ایک دفعہ ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہے, لازمی.
امپلانٹ کرانے کے بعد کچھ پیشنٹ جب کھانا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کئی سالوں تک کھا نہیں پا رہے ہوتے تو وہ بالکل غائب ہو جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں ڈینٹسٹ کو. ایسا نہیں کرنا, آپ نے 6 مہینے میں ایک دفعہ جانا ہے, ڈینٹسٹ ایکس ریز کرے گا, مسوڑوں کو چیک کرے گا, پروبنگ لے گا, پروبنگ ڈیپتھ لے گا, ساری چیزیں چیک کرے گا, بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی, کہیں سے کہیں کھانا پھنس تو نہیں رہا. یہ چیزیں امپلانٹ یا کراؤن لگوانے کے بعد لازمی ہے, 6 مہینے کے بعد آپ نے ڈینٹسٹ. عام پیشنٹ کے لیے سال میں ایک دفعہ, جو پیشنٹ کام کروا چکا ہے منہ کا, امپلانٹس کروا چکا ہے, روٹ کینالز کروا چکا ہے, فلنگز کروا چکا ہے, ان کے لیے 6 مہینے میں ایک دفعہ. اور ویسے بھی اپنی ڈینٹل ہیلتھ کے لیے, اورل ہیلتھ کے لیے ضروری ہے 2 ٹائم آپ نے برشنگ کرنی ہے, لازمی 2 ٹائم برش کرنی ہے. ایک ڈینٹل کٹ اپنی بنا لیں, اس میں ایک ماؤتھ واش ہو جو کہ پرسکرائب ہو ڈینٹسٹ کی طرف سے, خود جا کے میڈیکیٹڈ ہو, مارٹ سے جا کے خود نہیں لینا آپ, ٹھیک ہے. ہر مسوڑے کے لیے, ہر دانت کے لیے, ہر گالوں کے لیے ماؤتھ واش الگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ پھر آپ نے فلاس رکھنا ہے, اس میں آج کل انٹرڈینٹل برشز ہیں وہ یوز کرنے, ٹھیک ہے. واٹر فلاس آتا ہے وہ یوز کرنا ہے. یہ کٹ بنا لیں جو کہ آپ کی ڈیلی یوز کا ایک آپ کا ایک حصہ ہو, کہ آپ نے اس طریقے سے ڈینٹل انگیجمنٹ کرنی ہے, اپنی منہ کے ساتھ بزی رہنا ہے. ڈاکٹر صاحب جب بزرگ افراد کے لیے بتا رہے تھے نا, آپ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ گھسنے کی وجہ سے کیا, تو کتنے پریشر سے آپ کو کون سا ٹوتھ برش یوز کرنا چاہیے, صحیح میڈیم سافٹ اینڈ ہارڈ ملتا ہے, تو ہمیں کیا سلیکشن کیا کرنی چاہیے؟ اسموکرز کے لیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہارڈ برش اسموکرز کے لیے ہوتے ہیں, میڈیم یوزلی ہم پرسکرائب کرتے ہیں, ہم لوگ جو یوز کرتے ہیں میڈیم. سافٹ برش ہم بچوں کو پرسکرائب کرتے ہیں کیونکہ ان کے مسوڑے کمزور ہوتے ہیں. دیکھیے ٹیکنیک آپ نے سرکولر موشن رکھنا ہوتا ہے اس طریقے سے, آدھا برش آپ نے دانت پہ رکھنا ہے, آدھا مسوڑے پہ رکھنا ہے سرکولر, اینڈ دین اس کو ایسے اس کو کک آف کرنا ہے. اسی طریقے سے اوپر کی طرف بھی آپ نے, اور تمام سرفیسز آپ نے کور کرنے. 4 سے 5 منٹ آپ نے برشنگ کرنی ہے. یہ ٹائم بہت امپورٹنٹ 4 سے 5 منٹ. ہم مشکل سے 1 منٹ کرتے ہیں, جو میں بھی آپ سے کہنے لگی تھی کہ میرا خیال ہے کہ ہم مشکل سے وہ بھی سامنے کے دانتوں. جی. تو پھر اصل جو مسئلہ ہے, اصل جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ تو پیچھے کے دانتوں میں, کھانا پھنسنے کی کمپلین پیچھے ہوتی ہے. لیکن آپ نے 4 سے 5 منٹ اور تمام سرفیسز کور کرنے ہیں, اور فلاسنگ 2 سے 3 دفعہ کھانے کے بعد آپ نے فلاس کرنا ہے لازم. اور جو ڈینٹل فلاس نارملی ملتے ہیں مارکیٹ میں, بالکل وہی مارکیٹ میں جو ملتے ہیں, سستے ہوتے ہیں, آپ مہینہ چلا سکتے ہیں, اس کو 150 روپے کا ملتا ہے کیسے, وہ چلا سکتے ہیں. ٹوتھ پک وغیرہ سے پرہیز کرنا ہے. عام جو ہم چیزیں پڑی ہوتی ہیں, ریپرز وغیرہ, اکثر دیکھا ہے کڑک نوٹ, تو یہ چیزیں آپ نے یوز نہیں کرنی, آپ نے پراپر فلاس یوز کرنا ہے. اپنی پاکٹ میں, اپنے بیگ میں جو ہے فلاس ضرور رکھیں. کٹ بنا لیں, کٹ بنا لیں, جیسے خواتین کا میک اپ کا کٹ ہوتا ہے ساتھ میں, اس طریقے سے ڈینٹل کا کٹ بنا. آپ نے بہت اچھا سجیشن دیا ہے ڈینٹل فلاس کرنے کا, کیونکہ اکثر لوگ نہیں کرتے, صرف سمجھتے ہیں کہ برش کر لیا تو کافی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آج آپ سے اتنی ڈیٹیل میں بات ہوئی, اور بہت اچھا لگا کہ جس طرح آپ نے اتنے مصروفیت سے, اور خاص طور سے اپنی امی کو ٹائم جو دینا تھا وہ آپ نے ہم سب کو ٹائم دیا, اور بلکہ آپ نے کار خیر میں حصہ لیا. اور آپ کا ایک بار پھر سے بہت شکریہ, اور آپ کی امی کا شکریہ کہ انہوں نے اتنا اچھا بیٹا جو ہے وہ ادھر لا کے بٹھایا ہے, جو ہم سب کو جو ہے اس وقت بتا رہا ہے کہ کس طرح ہم نے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے. اور آپ سے کہیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, بہت, ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں کہ پازیٹیو رہیں, اس سے زیادہ یہ کہتی ہوں کہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. اللہ حافظ.